جس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہے وہ واقعی پیر ہونا چاہیے، وہ ولی کامل ہونا چاہیے، وہ شریعت کا رہبر ہونا چاہیے، وہ پیر طریقت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس نے خود شریعت کو قتل کیا ہوا ہے، سنتوں کو قتل کیا ہوا ہے اور لاکھوں مرید اس کے پیچھے ہیں۔ اور جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ پیر کا بیٹا پیر نہیں ہے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، مطلب اس کا یہ ہے کہ پیر کا بیٹا پیر نہیں ہو سکتا، اور پیر ہونے کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اس کا ابا بھی پیر ہو، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ کوئی گدی نشین ہو، سجادہ نشین ہو تبھی پیر ہوگا، وگرنہ نہیں، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں۔ تو جس کا باپ ولی نہیں ہے میں اس کو بھی ولی بنا دیتا ہوں، اور جس کا باپ ولی ہے میں اس سے ولایت چھین لیتا ہوں اس کے بچے سے۔ اب یہاں پر جو ہم سے غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پیر کے بیٹے کو ہم نے وہ عزت دینا شروع کر دی جو ایک ولی کامل کی ہوتی ہے، اعمال چاہے اس کے جیسے ہوں، نماز چاہے وہ ایک نہ پڑھتا ہو۔ یہاں تک بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو پیر ہوتے گئے، ان کے جو صاحبزادے ہوتے گئے، ان کے جو بچے ہوتے گئے، بچوں کے بچے ہوتے گئے، وہ تو دور، وہ جس گاڑی میں بیٹھے ہوتے اس گاڑی کو بھی لوگ چوم رہے ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اور پیر بھی ایسے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ حضرت جی جن کے بال، حکم ہے کہ یہاں تک بال ہونے چاہیے، اس سے نیچے نہیں، اور جن کے بال بھی میں کہتا ہوں سرکار گود میں انہوں نے لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں، وہ پیر بنا ہوا ہے۔ جو مہینہ مہینہ دو دو مہینے نہاتا نہیں وہ پیر بنا ہوا ہے۔ تو یہ پیر نہیں ہے، شریعت تو پاک اور صاف ہے، اور جس نے 8 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی وہ پیر بنا ہوا ہے۔ اور پھر ہم نے تعلیمات اولیاء کو بھلا کر غلط راستے کو اختیار کر لیا اور ہم غلط سائڈ پہ نکل پڑے۔ اب داتا حضور کے عرس سے نوجوان آئے ہوں گے، مجھے بھی ملتے ہیں، میں نے 2 3 دفعہ اتروائی بھی ہیں وہ انگوٹھیاں وغیرہ، دھاگے وغیرہ۔ پوچھا بھئی یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ جی میں بابا فرید گیا تھا وہاں سے لے کے آیا ہوں، یہ میں داتا حضور گیا تھا وہاں سے لے کے آئی ہوں، یہ انگوٹھی، یہ چھلے۔ پھر صرف ایک سوال ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ کیا داتا حضور خود یہ دکان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا داتا حضور نے حکم دیا کہ آپ نے یہ پہننے ہیں؟ کیا یہ تعلیمات اولیاء میں ہے؟ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم نے کس چیز کو پسند کیا؟ جس میں شیطان راضی ہوتا ہے۔ اب تعلیمات اولیاء کو ہم نے اس اینگل سے دیکھا کہ وہاں پر جانا ہے، وہاں سے دھاگے لے کے آنے ہیں، وہاں سے انگوٹھیاں لے کے آنے اور ان کو پہن لینا ہے، لاکٹ لے کے آنے ان کو پہن لینا ہے، لیکن اولیاء کی تعلیمات پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ اب 3 دن جو عرس رہا ہے، ہر بندہ اپنے گھر سے ڈھول کی تھاپ پر چادر لے کے جا رہا ہے، تو یہ جائز ہے؟ حرام ہے یہ چیز۔ داتا حضور جا رہے ہیں جی، یہاں سے گجر صاحبان دودھ لے کے جا رہے ہیں اور راستے میں لوگوں کو گالیاں دیتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اتنا زور زور سے انہوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں لگتی کہ یہ جا کہاں رہے ہیں۔ کیا یہ ثواب کا کام ہے؟ کہ داتا حضور کی تعلیمات یہ ہیں۔ 3 دن داتا حضور کا عرس رہا، مجال ہے حضرت جی ہمیں کوئی اس سے تعلیم ملی ہو، کوئی سیکھنے کو ملا۔ کیا ملا؟ صرف غلط کام ملے، بے حیائی، عریانی، فحاشی۔ یہ تو عرس نہیں ہے۔ داتا حضور نے اپنی زندگی میں نماز اور قرآن کو اپنی زندگی کا شعار بنا کے رکھا، تو داتا کو ماننے والے کیا کرتے ہیں؟ اور پھر ان کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یار، اب یہ دربار پہ جا رہے ہیں، اور حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ حضرت جی ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، وعلیکم السلام، ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، ہاں جی یہ سنی ہے،
اور پھر جا کے دربار پہ ماتھا ٹیک دینا، دربار پہ جا کے اس طرح حاضری دینا کہ دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ ڈھول بجاتے ہوئے جانا بھی گناہ ہے، اور وہاں پر جا کر اس طرح کے کام کرنا جس کا شریعت میں وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ عجیب سی رسومات آ گئی ہیں، عجیب سے معاملات ہو گئے ہیں جی، سمجھ کوئی نہیں لگتی۔ اور یہ ہمارے بھولے والے سنی حضرات، ولیوں کو ماننے والے، کوئی کس کے دربار پہ جا کے بیٹھ گیا، کوئی کس دربار پہ جا کے بیٹھ گیا، کوئی کس کو ماننے لگ گیا، کوئی کس کو ماننے لگ گیا، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ اب داتا حضور کی تعلیمات جو ہے، داتا حضور نے اس شہر لاہور میں جب قدم رنجا فرمائے تھے، ہر طرف کفر ہی کفر تھا، تو آپ نے نماز اور قرآن اور دین اسلام کی تبلیغ دی کہ ہمارے اندر ہے وہ چیز۔ مجھے ایک بندہ بتائیں جو داتا حضور کے دربار پہ گیا ہو اور اس نے یہ نیت کی ہو کہ یار آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا میں، نہیں ہے۔ یا کوئی بندہ داتا حضور کے عرس پہ گیا ہو اس محبت اور عقیدت کے ساتھ کہ یار میں سنت کے مطابق داڑھی رکھوں گا، یا کوئی بندہ داتا حضور کے عرس پہ گیا ہو اور اس نے یہ نیت کی ہو کہ میں قرآن مجید کا حفظ کروں گا یا ناظرہ قرآن مجید پڑھوں گا، نہیں۔ کیا منت مانی جاتی ہے؟ وہ جی میرا وہ فلاں کام ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، یا داتا حضور کے دربار سے میں یہ ڈوری لے کے جا رہا ہوں، میرا فلاں کام ہو جائے گا۔ پھر ہم نے غلط عقیدتیں باندھ لی، لیکن داتا حضور کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ داتا حضور کی تعلیمات کچھ اور ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ نماز، قرآن، دین اسلام یہ اپنی زندگی کا شعار بنا لینا، یہ داتا حضور کی تعلیمات ہے۔ اور بڑی دکھ کی بات ہے، بڑی دکھ کی بات ہے بھائیوں، کہ شہر لاہور میں اگر آپ نے خالص دودھ پینا ہے تو وہ داتا حضور کے عرس پہ ملتا ہے، وگرنہ نہیں ملتا۔ تو کیا داتا حضور کے عرس سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب داتا حضور کی بارگاہ میں جب ان کے لیے ہم نے سبیل لگانی ہے تو خالص دودھ، تو جب ان کے ماننے والوں کو پلانا ہے تو کیمیکل والا دودھ، اس میں دودھ ملا، اس میں پانی ملا ہوا ہو، وہ والا دودھ ہم پلائے ان کو؟ کہ یہ کہاں کے ولیوں کے ماننے والے ہیں؟ یہاں پر صرف ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جہاں پر ہمارا نفس راضی ہوتا ہے ہم نے ولی کامل کو وہاں تک مانا ہے، اس سے آگے نہیں گئے۔ جہاں پر ہمارا نفس راضی ہوا، جہاں پر ہمارا نفس خوش ہوا، وہاں تک ہم نے ولی کامل کو مانا، اور ولیوں کو مان کر وہاں تک جو ہے ہم رہے، اس سے آگے نہیں گئے۔ بس ہمارا کام تو ہو گیا ہے، مندریاں بھی مل گئی ہیں، چھلے بھی مل گئے ہیں، ڈوریاں بھی مل گئی ہیں، ڈھول پہ تھاپ کرنے کے لیے، رقص کرنے کے لیے بھی مل گیا، بس یہاں تک ہم نے داتا حضور کو مانا، اس سے آگے نہیں گئے۔ یہ تعلیمات گنج بخش نہیں ہے۔ اور ولی کامل کی صحبت میں رہنا ایسا ہو کہ آپ ولی کامل کی صحبت میں رہیں تو اللہ یاد آ جائے آپ کو، آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، آپ ایسے بن جائیں کہ کبھی آپ سے کوئی چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی سرزد نہ ہو۔ مزہ تو پھر ہے، پتہ تو جب لگے گا نا کہ اب یہ بندہ، اب یہ داتا حضور کے عرس سے ہو گیا ہے۔ داتا حضور کی شان تو سبحان اللہ، آپ نے تو یہ غلط نظریات ہم سے ختم کروائے تھے، ہم پھر ان کو مان کے بیٹھ گئے۔